السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقدمتنا وآلانا وأولانا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 4 جولائی سن 2025 عیسوی، 8 محرم الحرام سن 1447 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین کرام، تھوڑا قریب آ جائیں، سامنے کی صف میں ہم قریب قریب بیٹھے. قریب آئے، قریب بیٹھے. معذور ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ٹیک لگائیں. ایسی کوئی حاجت نہیں، ٹیک لگانے کی اجازت نہیں. حاضرین، اسلامی مہینے کا آغاز ہے. اسلامی نیا سال ہے. اس اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے. 2 تاریخیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایک قمری تاریخ، ایک شمسی تاریخ. قمری تاریخ کہتے ہیں چاند کی تاریخ کو، شمسی تاریخ کہتے ہیں عیسوی جو 2025 چل رہا ہے، اسے شمسی تاریخ کہتے ہیں. ہمارے لیے دونوں ضروری ہیں. قمری تاریخ کا بھی ہونا ضروری ہے، شمسی تاریخ کا بھی ہونا ضروری ہے. اور ان دونوں تاریخوں میں امپارٹنٹ کون سی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ان دونوں تاریخوں میں امپارٹنٹ جو تاریخ ہے وہ قمری تاریخ ہے، چاند کی تاریخ ہے. کیوں؟ چاند کی تاریخ کی بنیاد پر بہت سارے عبادتوں کو ہم انجام دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ لے لیجئے، چاند دیکھ کر روزے شروع کرتے ہیں، رمضان شروع کرتے ہیں. چاند دیکھ کر کے مہینہ مکمل ہوتا ہے، عید مناتے ہیں. ذی الحجہ حج جو کرتے ہیں وہ چاند کی تاریخ کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور اسلامی تاریخ کی جو آغاز ہوتی ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے. ہر اعتبار سے دونوں تاریخیں ضروری ہیں. ان دونوں میں سے امپارٹنٹ جو ہے وہ قمری تاریخ ہے، جسے ہجری تاریخ کہتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہجری تاریخ کا یاد رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کچھ احباب مل کر کے اس کام کو کر لیں تو پورے مسلمان بچ جاتے ہیں اللہ کی پکڑ سے. یہ ہے فرض کفایہ، اس کا مطلب ہے.
تو چاند کی اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ۔ کچھ احباب بھی یاد رکھ لیں، سب بچ جاتے ہیں ذمہ داری سے، بڑے وہ ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بھی مسلمان مردوں میں عورتوں میں چاند کی تاریخ کو یاد نہیں رکھا تو اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے امت کے بہت سارے ایسے مرد ہیں، عورتیں ہیں جو چاند کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم عیسوی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنا بھی چاہیے۔ تو آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ، اور یہ جو مہینہ ہے اسلامی نیا سال ہے، اسلامک نیو ایئر ہے۔ ہیپی نیو ایئر مناتے نہیں مناتے لوگ؟ جنوری آئے تو یہ غلط۔ ہمارا نیو ایئر جنوری نہیں، بلکہ ہمارا اسلامک نیو ایئر محرم الحرام۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، اور یہ مہینے میں بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی، مصیبتوں کو اللہ نے ٹالا ہے، تکلیفوں کو ٹالا ہے، بیماریوں سے اللہ نے نجات عطا فرمایا ہے۔ جو اس مہینے میں کوئی کام شروع کرتا ہے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اس کے ساتھ خداوند قدوس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، رحمت شامل حال ہوتی ہے، نصرت شامل حال ہوتی ہے، اعانت شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ہے تاریخ اسلامی محرم الحرام کے مہینے کی، لیکن آج ہمارا تصور ایسا بنا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، الامان والحفیظ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت کے وہ جاہلوں کی حفاظت فرمائے جو اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عقل مندی سے کام لیں، کوئی مہینہ جس کو خداوند قدوس نے پیدا کیا ہو، وہ مہینہ جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، وہ دن جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، وہ رات جس کو خدا نے بنایا ہے، وہ گھڑی جس کو خدا نے بنایا ہے، وہ ساعت منحوس ہو سکتی ہے؟ ارے بولو بھائی، منحوس ہو سکتی ہے؟ منحوس ہم لوگ ہیں، ہم لوگ۔ منحوسیت ہمارے اندر ٹپک رہی ہے، ہماری منحوسیت کو اٹھا کر ہم مہینوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ مہینہ منحوس ہے، محرم کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ڈکلیئر کرنے والے کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ اچھا ہے؟ کائنات کے آقا، کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مبارک والا مہینہ کہیں، اور اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ مہینے کا 10ویں تاریخ کا روزہ مسلمانوں پر اللہ کے نبی کے زمانے میں فرض تھا، تو یہ مبارک مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے ایمانداری سے۔ جس مہینے میں نے کہا نا بہت ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں، نجات ملی ہے مسلمانوں کو، بہت سارے ایسے جنگیں ہیں جو اس مبارک مہینے میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے واپس آئے ہیں۔ منحوس مہینہ ہوتا تو صحابہ جنگ کو جاتے؟ کتنی ہمارے دماغ کے اندر خرابی آئی ہے، خطور آیا ہے کہ ہم اپنے قصور کو اٹھا کر مہینے پر ڈالتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، دلندر مہینہ ہے۔ مہینہ دلندر نہیں، مہینہ منحوس نہیں، بلکہ ہم دلندر اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم منحوس ہیں۔ اسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حضرت عبداللہ رئیس المفسرین،
ترجمان القرآن، وقت کے فقیہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کسی نے آ کر کے سوال کیا، حضرت مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ دنوں میں سب سے کون سا دن بہتر ہے؟ اعمال میں سب سے بہتر اعمال کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ مہینوں میں سب سے بہتر، پورے مہینے بہتر ہیں لیکن سب سے بہتر جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ۔ دنوں میں سب دن بہتر ہیں لیکن سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اعمال سب بہتر ہیں، سب افضل ہیں، لیکن اعمال میں سب سے بہتر 5 وقت کی نماز بہتر ہے۔ وہ سائل جواب پا لیا، سوال کرنے والے کو سائل کہتے ہیں، جواب سن لیا، واپس گیا، اس سے اطمینان نہیں ہوا۔ بہت سارے ہوتے ہی نا، ٹھونگ مارتی، یہاں بھی ٹھونگ مارتی، وہاں بھی ٹھونگ مارتی، کچھ مسئلہ یہاں پوچھے ان کا مسئلہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ چلو وہ مولانا پوچھیں گے، انہوں عالم صاحب کو پوچھیں گے، وہ عالم صاحب کو پوچھیں گے۔ ٹھونگ مارنے کی بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ عمل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے صحیح ہے، تحقیق کرنے کے لیے کہ انہوں نے صحیح بولے کہ نہیں بولے، انہوں صحیح بولے کہ نہیں بولے، اس نیت سے اگر کوئی تحقیق کر رہا ہے یہ بدترین عادت ہے۔ ہاں، عمل کرنے کی نیت سے پوچھو، 10 لوگوں سے پوچھو، 10 علماء سے پوچھو، 20 سے پوچھو، تحقیق کرنے کے واسطے انہوں صحیح بولے کہ غلط بولے، انہوں صحیح بولے کہ غلط بولے، پھر آپ کو پوچھتا انہوں کیا کی بولے نا، تمہیں الگ بول رہی نا، انہوں کیا کی بولے نا۔ یہ علماء کی بدترین توہین بھی ہے اور بدترین عادت بھی ہے۔ تو بہرحال وہ جو پوچھنے والا تھا سوال کیا، جواب مل گیا، واپس گیا، حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی داماد رسول، علم کا دروازہ، باب العلم جسے کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ گھر کے اندر داخل ہونا تو کہاں سے آتی؟ دروازے سے آیا کرتے ہیں، چھت سے نہیں۔ علم ظاہری ہو یا علم باطنی ہو، اگر حاصل کرنا ہے تو اسی دروازے سے گزر کر کے جانا ہے ہم لوگوں کو، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا باب العلم ہے، میں اس کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ان کے پاس گیا وہ سائل، حضرت میں سوال کرا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ نام کے بہت صحابہ تھے، پوچھا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ سے سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا، کیا صحیح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی عزت و جلالت کی قسم، تم مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، شمال اور جنوب میں چلے جاؤ، دنیا کے اندر جتنے علماء ہیں، فقہاء ہیں، اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتے۔ اتنا بہترین جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ وہ سائل کو اطمینان ہو گیا، بات تو ٹھیک ہے، اور زیادہ نہیں بول سکتا تھا۔ حضرت علی حیدر کرار، علم کے وہ پہاڑ، علم کے وہ سمندر، اطمینان ہوا، واپس آیا۔ تو فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم المہینے کا ذکر فرمایا، منہا اربعۃ الحرم، قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے، اربعۃ الحرم، 4 مہینے اللہ نے ذکر فرمایا خصوصی طور پر۔
الگ الگ ذکر بھی کیا ہے مہینوں کا، لیکن خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اربعۃ الحرم کہا، منہا اربعۃ الحرم، یہ 4 مہینے کب سے مقدس ہیں؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ کے علم میں یہ مبارک مہینے شمار کیے گئے ہیں۔ ایک ذی قعدہ کا مہینہ، ایک ذو الحجہ کا مہینہ، ایک محرم الحرام کا مہینہ، یہ تو 3 مہینے تو بازو بازو ہی ہیں۔ یہ مہینہ، پچھلے والا مہینہ، اس سے پچھلے والا مہینہ، ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم الحرام، ایک رجب المرجب، اور الگ سے رمضان کا بھی ذکر ہے، الگ سے دوسرے مہینوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ سارے مہینے رحمتوں والے، برکتوں والے، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی رات منحوس نہیں۔ اگر دن منحوس ہوتا، رات منحوس ہوتی، مہینہ منحوس ہوتا، اللہ رب العالمین نہ دن کی قسم کھاتے، نہ رات کی قسم کھاتے، نہ اور چیزوں کی قسم کھاتے۔ اللہ نے اپنے یہ نادان بندوں کو اطمینان دلانے کے لیے قسم کھائے ہیں۔ خدا قسم کھا کر کے اطمینان دلا رہے ہیں، اطمینان بھی رہو۔ اور جس چیز پر خدا قسم کھا لے وہ چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے، مقام بڑھ جاتا ہے، مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے پیارو، یہ مبارک مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس واسطے یہ مہینہ منحوس۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہماری عقل کو ہم ٹھکانوں پر لانا چاہیے۔ شہادت ہونا، شہادت ہو جانا، جس مہینے میں شہادت ہوئی ہے، جس دن میں شہادت ہوئی ہے، جس وقت میں شہادت ہوئی ہے، کیا وہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ شہادت کا مقام بھی زیادہ، شہادت کا مرتبہ بھی زیادہ، شہادت کی عظمت زیادہ۔ جس دن شہادت ہوئی وہ دن عظمتوں والا، جس وقت شہادت ہوئی وہ وقت عظمتوں والا، برکتوں والا۔ اچھا، یہ جو مہینہ لوگ کہتے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے تو کوئی کام نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا، دکان نہیں لینا، کاروبار نہیں کرنا، نیا گھر کا افتتاح نہیں کرنا، اوپننگ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب فضول باتیں ہیں، واہیات ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ غالباً یاد ہوگا آپ کو، میں نے پچھلے سال میں کہا، اسی محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کے نبی نے بھی نکاح فرمایا۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، قرآن کہتا ہے، ہم اللہ کے کلام سے پوچھیں میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن مجید کے 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زندگی کو تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا، نبی کی زندگی کے لیے نمونہ بنایا، نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے، کائنات کے انسان و جنات کے لیے آئینہ بنایا۔ ایسے کائنات کے محسن، ایسے کائنات کے مشفق، ایسے کائنات کے مربی، ایسے کائنات کے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کر کر امت کو تعلیم دیا۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا میں کبھی نکاح محرم میں نہ کرتا، اس لیے کہ میری زندگی قرآن کے اعلان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق ساری انسانیت کے لیے ہدایت و نمونہ ہے۔ مہینہ خراب ہوتا تو اللہ کے نبی نکاح کرتے؟ نکاح کرنا عبادت کی نہیں، عبادت، نکاح کرنا عبادت، اور نکاح سنت۔
نکاح کے بھی قسمیں ہیں، کبھی اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے، نکاح کے بھی قسمیں ہیں۔ ہمیں ایک ہی تک نکاح معلوم ہے سنت، نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہے، اس کی قسمیں ہیں، ہم نہ نہیں معلوم، ایک ہی تک معلوم سنت 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 سنت، یقیناً سنت ہے نکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی، اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے نکاح عبادت اور نکاح نبی کی سنت، بلکہ تمام نبیوں کی سنت، دو کے علاوہ، دو نبیوں نے نکاح نہیں کیا، مجھے اس طرف جانا نہیں ہے۔ اگر نکاح کرنا ناجائز ہوتا، مہینہ منحوس ہوتا، تو کیا اللہ کے نبی نکاح کرتے؟ خود نکاح کرتے؟ نہیں کرتے۔ ارے بولو بھائی، کچھ تو بولو، نکاح کرتے؟ نہیں کرتے۔ اگر مہینہ منحوس ہوتا، دلندر ہوتا، تو اللہ کے نبی کی شہزادی رسول دختران میں سب سے چھوٹی دختر، جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا، جنتی نوجوانوں کے سردار، حسنین کریمین کی امی جان، جنتی پھولوں کی ماں، باب العلم علی حیدر کرار کی بیوی، زوجائے محترمہ، کائنات کے مشفق، مربی، محسن، مرشد کی چھوٹی دختر حضرت فاطمۃ الزہرا، ان کا جو نکاح ہوا محرم الحرام کی 21ویں تاریخ کو نکاح ہوا۔ مائے کا لال کوئی انکار کر کے بتا دے کہ اللہ کے نبی نے اس مہینے میں نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ میں کیا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جی، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین ٹوٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے روئی کی طرح اڑ سکتے ہیں، لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات سے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میں یہاں بیٹھ کر، شوشے نہیں چھوڑتا، اور شوشے چھوڑنے کی عادت بھی نہیں ہمیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اسی جگہ سے ہونا چاہیے، مسلمانوں کی رہبری اسی جگہ سے ہونی چاہیے۔ کیا تماشے مسلمانوں میں آج محرم کے نام کو لے کر کھن کہتے، پہلا کھن، دوسرا، یہ کیا ہے کھن؟ بتاؤ مجھے ذرا، کسی ایک ڈکشنری میں بتاؤ کہ لفظ کھن کیا ہے؟ مجھے پوچھتی کہتے کھن حضرت آج کون کون کچھ پوچھے، میں پوچھا مجھے کھن کیا بھائی، کیا کھن؟ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کتنی تاریخ ہے آج؟ یہ پوچھو نا، آج محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ ایسا پوچھو کتنے کھن؟ ارے بھائی معلوم نہیں تھا ہمارے پرانے میں کیا کہ بول لے، علم نہیں تھا ان کو، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کو معاف فرمائے، معلوم نہیں تھا ان کو، اس وقت اتنا بولنے والے نہیں تھے۔ ہاں ڈر تھا ان کے اندر، ڈر تھا، اگر کوئی بتا دیتے کہ یہ گناہ کا کام بھی تمہیں کر رہے ہیں تو کانپتے تھے، ہمیں گناہ کا کام کر رہے ہیں کیا؟ آج لڑے پھاڑ لڑے خطیبہ بیٹھ کر ممبروں پر، لوگوں کے کانوں کے اوپر جو تک نہیں رینگ رہی، بات سر سے اوپر نہیں جا رہی ہے۔ دیکھیں گے کسی کمبخت نے کہا مجھے 4-5 دن پہلے، آخرت کی جب بات آئی، قبر کا جب مسئلہ آیا، کسی معاملے میں جانا ہوا، کسی زمین کے مسئلے میں وہاں جانا ہوا، سمجھانا ہوا، تو کسی کمبخت نے کہا ارے چھوڑو وہ
وہ پردے کی بات ہو، چھپی ہوئی بات ہو، میں نے برجستہ جواب دیا، خدا کی قسم چھپی ہوئی بات پہلے تھی لیکن آج نہیں۔ توے پر روٹی پکنے کی مثال، ایک طرف روٹی پک رہی ہے تو دوسری طرف پلٹنا پڑے گا۔ امیڈیٹلی اللہ کے نبی نے فرمایا کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو بھر کے دیکھ۔ چھپی ہوئی بات ماننے کے بعد دیکھ لیں گے، دیکھیں گے مرنے کے بعد۔ کس کی قبر میں اسدے پکارتی، کس کی قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، کیڑے اور مکوڑے آئیں گے، چھپی ہوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قبر کے عذابات کو، قبر کے حالات کو ظاہر کیا ہے۔ علامہ رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احوال القبور کے اندر ایسے بے شمار واقعات کو درج کیا ہے۔ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے حالات بتائے ہیں۔ دھوکہ دینے والے کی حالت کیا ہوتی، جھوٹ بولنے والے کی حالت کیا ہوتی، غبن کرنے والے کی حالت کیا ہوتی، بہتان لگانے والے کی حالت کیا ہوتی، یہ ساری چیزیں۔ پردے کی چیز الگ ہے، لیکن پردے کی پہلے ہی اللہ پاک عذابات میں مبتلا کر ان کی نسلوں کو تباہ برباد کر کے بتاتے ہیں، یہ کام کرے گا تو یہ ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ہماری قوم کیسے گناہوں میں ملوث ہو رہی ہے۔ بھولے بھالے لوگ تھے، ہمارے کرتے تھے۔ علم کا زمانہ ہے، قدم قدم پر علم والے، علم سیکھو قرآن کا، علم سیکھو احادیث کا، علم سیکھو اسلام کا، علم سیکھو شریعت کا، علم والوں سے پوچھو۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو نکالے۔ اور دوسری بات، لوگ تصور کرتے ہیں کہ اگر یہ مہینہ مبارک ہے ہی تو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جو شہادت ہوئی ہے نا، اس کے واسطے یہ مہینہ مبارک ہوگا۔ یہ بھی غلط بات نکالو اپنے ذہنوں سے۔ یہ مبارک مہینہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد نہیں ہوا، یہ مبارک مہینہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ جی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ مہینہ مبارک چلا آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس مہینے میں روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا مسلمانوں پر۔ جب رمضان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا، عاشورہ کے روزوں کا حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ ہاں، اس کے استحباب ابھی باقی ہیں، اس روزے کے استحباب باقی ہی۔ اللہ کے نبی نے اس روزے کو کینسل نہیں کیا، بلکہ فرض ساقط ہو گیا۔ نفلی طور پر اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ ایسی فضیلت کا یہ مہینہ اور دن ہے۔ اور شہادت کب ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کے 60 سال کے بعد میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔ یہ تاریخ بھی لکھ لیں، یاد رکھ لیں۔ تو بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے۔ ہاں، یقیناً اس مہینے کے اندر وہ منظر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جو یزیدیوں نے، عبید اللہ ابن زیاد نے جنت کے شہزادوں کے ساتھ، اہل بیت کے 72 افراد کے ساتھ میں، اہل بیت کے گھرانے والوں کے ساتھ میں جو کارنامے کم بختوں نے دیا، انجام دیا ہے، بس وہ چیز کو اگر ہم یاد کریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یقیناً ایک دردناک، عبرتناک واقعہ ہے، ایک خوفناک خونی واقعہ ہے جو حضرت حسین نے قیامت تک کے لیے بتا دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کبھی موقع ملے تو پوری تاریخ عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تقریباً بہت سال ہو گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ سنا کر، غالباً 15-18 سال ہو گیا۔ کبھی موقع ملے، جو اللہ نے اگر موقع دیا، اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ الرحمن پوری تاریخ سناؤں گا، شروع سے لے کر شہادت تک اور شہادت کے بعد تک۔
کئی جمعہ لگیں گے انشاءاللہ مفصل، آپ اگر سننے کے لیے تیار ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی، موقع دیا تو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ حضرت حسین کی جو شہادت ہے، بڑے بڑے آپ نے مرد مجاہدین کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن ایسے مرد مجاہد کو آپ نے نہیں دیکھا اور نہیں سنا ہوگا۔ ایسی جرت، ایسی ہمت اور ایسی طاقت آج مسلمان ان کی تاریخ اور ان کی تعلیم اور ان کی زندگی کو بھلا بیٹھا ہے۔ کیا میسج دے کر گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج ہمارے گھروں میں شادی ہے تو نماز مس ہو جاتی، آج ہمارے گھروں میں فنکشن ہے تو نماز مس ہو جاتا، آج ہمارے گھروں میں کوئی خوشی ہے تو نماز مس ہو جاتی، آج ہمارے گھروں میں کوئی صدمہ ہے تو نماز مس ہو جاتی، ایک دو وقت نہیں، کئی کئی دنوں کی نماز فوت ہو جاتی۔ میدان کارزار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ تعلیم دی، میدان کارزار میں دشمن سامنے ہے، تیر آ رہے ہیں، تلوار آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، برچے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تلوار، نیزے، تیروں کے سائے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں تھے، کربلا کے میدان میں ظہر کی عین نماز کا وقت آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری سے اتر کر کے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ آج ہے کوئی ڈھول پیٹنے والے بہت ملیں گے آپ کو، تماشے کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، شہیدوں کا تماشا نہیں کیا کرتے۔ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، قیامت تک زندہ ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے خود ڈکلیئر کیا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں شعور نہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ماتم تو مردوں کا منایا جاتا ہے، زندوں کا نہیں منایا جاتا۔ شہید تو زندہ ہیں، وہ جنت کی نعمتوں میں، جنت کے ماحول میں، جنت کی کیاریوں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ ایسے مقدس ہستیوں کا آج ہماری قوم ماتم منا رہی ہے۔ ماتم، ارے ماتم منائیں، شیعہ ماتم منائیں، رافضی وہ الگ چیز ہے کہ ان کا وہ مذہب ہے، وہ مناتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہو کر ایسے تماشے بنا رکھے۔ مردوں سے قدم آگے عورتیں، مردوں کو سمجھا سکتے ہیں لیکن عورتوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ اسی لیے فرمایا ایک عورت کا بننا بہت ضروری ہے۔ ایک مرد پڑھا فرد پڑھا، ہمارے شیخ فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ عورت پڑھی تو پر خاندان پڑھنے کے برابر، اس کی قوم سے جنم لینے والے علماء، حفاظ، محدثین، دیندار، مجاہدین پیدا ہوتے ہیں۔ عورت بے دین ہے تو اس کے اثرات بھی غلط پڑتے ہیں، اس لیے عورت کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت دامت برکاتہم ابھی موجود ہیں، اللہ ان کی عمر میں درازگی عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی کو دو بچے ہیں، ایک مرد ہے، ایک بیٹی بچی ہے، ایک مرد بچہ ہے، تو دونوں کو پڑھانا چاہیے۔ ایسا نہیں دونوں کو ایک نگاہ دیکھنا چاہیے، اگر اتنی طاقت نہیں، دونوں کو پڑھانے کی طاقت نہیں، کم حالت ہے، کمائے تو کھائے نہیں تو نہیں۔ آج کے حالات، لٹیرے اسکول کالج والے، یونیورسٹی والے لٹیرے بن کر ہیں، یہ لٹیرے ہی تعلیم کے نام پر۔ اب برا مت مانیے، اچھا مت مانیے، کچھ بھی مت مانیے، آپ یقین مانیے کہ بات صحیح ہے، سب سے زیادہ لٹیرے۔ اب ایسی حالت میں غریب آدمی کہاں پڑھاتا؟ ہاں گنجائش ہے تو پڑھاؤ، بچے کو بھی پڑھاؤ، اچھا بچی کو بھی پڑھاؤ، دونوں کو برابر پڑھاؤ۔ اتنی سہولت نہیں، کم حالت، کم پیسے، گزران کرے تو ہے نہیں تو نہیں، کاروبار کرے تو گزران چلتا نہیں تو نہیں۔ ایسی حالت میں حضرت نے فرمایا مرد بچے کو کم پڑھاؤ، دیندار تو بنا دو، بھائی کو بچے کو زیادہ بناؤ، پڑھاؤ، اس لیے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔
ضروری چیزیں، امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ۔ تو بہرحال آج شہادت کے نام پر ڈھول، تاشے، باجے، دھڑکتی ہوئی میوزک، قوالیاں، یہ سب ناجائز کام ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے اپنے پیروں کے تلے رون دیا ہے کہ کام کو ختم کرنے آیا ہوں میں۔ افسوس، صد افسوس، آج مسلمان، نام لیوا مسلمان، انہی چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے اپنے قدموں کے نیچے دبا کر گئے، ختم کر کے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری، اللہ اکبر! جنت کے وہ پھول جن کی پرورش اللہ کے نبی علیہ السلام کے زیر نگرانی میں ہوئی، جن کی پرورش، جن کی تعلیم، جن کی تربیت، جن کی نگرانی اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، آج ان کا نام لے کر آج مسلمان بے ہدہ کام، غیر غلط کام، شرکیہ کام، خرافات والے کام، ان تمام چیزوں سے بچنا اپنے آپ کو۔ صرف اس مبارک مہینے میں 2 کام کرنے کا حکم دیا بس۔ نماز تو پڑھنا ہے، روزہ ذکر تو کرنا ہے، تلاوت تو کرنا، ہمیشہ کرنا ہے، دن اور رات کی کوئی قید نہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں 2 کام خاص طور پر کرنے کا حکم دیا۔ ایک کام کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 دن کو، عاشورہ کہتے ہیں 10 دن کو۔ آج 8 تاریخ ہے، کل سنیچر ہفتہ 9 تاریخ، اتوار 10 تاریخ ہے، یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ کیا ہے؟ یوم عاشورہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مبارک اور محترم چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی مہینے میں یوم عاشورہ کے دن۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے نجات دی طوفان نوح سے، محرم کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ کی، عاشورہ کا دن تھا۔ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، بیماری سے نجات ملی، محرم کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اللہ نے بچایا، سمندروں میں راستے بنے، محرم کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، محرم کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جب موجود تھی، اس وقت اللہ نے محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کا روزہ فرض کیا تھا کہ مسلمانوں پر روزہ فرض ہے۔ تو ایسے مقدس دن میں، ایسے مقدس مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہونا، یہ مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ایسے وقت میں، ایسے دن میں ان کو شہادت نصیب کیا جو مہینہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے مبارک، محترم، عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا چلا آ رہا ہے۔ ایسے دن میں اور ایسے وقت میں شہادت ہو جانا، یہ بہت بڑی فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع عطا فرمایا۔ 2 کام کرنا، ماتم نہیں منانا، ماتم دشمن منائیں گے، ہم نہیں منائیں گے۔ کیوں؟ زندہ ہیں امام حسین، زندہ ہیں شہداء، شہدائے بدر ہو، حنین ہو، تبوک ہو، احد ہو، غزوائے کربلا ہو، جتنے غزوات جس میں اللہ کے نبی شریک رہے اور جتنے جنگیں ہوئے اس میں جتنے شہید ہوئے، سب زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں۔ قرآن کا حکم، قرآن کا فیصلہ۔ اب کوئی زندے کا ماتم منائے گا؟ ارے بولو بھائی، منائے گا؟ 2 چیزیں رکھو سامنے، ایک آدمی انتقال ہو گیا، ایک آدمی زندہ ہے۔ زندے پر روئیں گے، مرنے والے پر روئیں گے؟ بولو، آپ بولو،
کس پر روئیں گے؟ مرنے والے پر روئیں گے کہ ہمارا عزیز تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، ہمارا فلاں تھا، انتقال ہوگا، اب بات کرنے کا موقع ملتا نہیں، صورت دیکھنے کا موقع ملتا نہیں، بیٹھنے کا موقع ملتا نہیں، کھانا کھانے کا موقع ملتا نہیں، چلے گئے نا دنیا سے۔ مرحوم پر رویا جاتا ہے۔ ایک آدمی زندہ ہے، روتی کیا؟ زندہ آدمی سویا ہوا ہے، اگر کوئی جا کر اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں تو رونے والے کو دیوانہ پاگل کہا جائے گا کہ یہ تو زندہ ہے، زندے کے پاس کیوں رو رہا ہے؟ مرنے والا اگر مر گیا، مرنے والے کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی، کوئی انتقال ہو گیا رو رہا ہے، صدمے میں، غم میں، جدائی میں۔ تو ایسا ہی جتنے شہید ہوئے ہیں یہ سب زندہ ہیں، ہم ان کا ماتم نہیں منایا کرتے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایسی شہادت کی موت ہمیں بھی عطا فرما۔ زندوں کا ماتم نہیں منایا کرتے، ماتم تو مردوں کا منایا کرتے ہیں، جو ہمیشہ تھے ہمیشہ رہیں گے ان کا ماتم نہیں ہوتا۔ ماتم تو وہ چیز کا ہوتا ہے جو مٹ گیا ہوتا ہے، جو ماضی میں جو چیز مٹ گئی اسے یاد کر کر کے ماتم ہوتا ہے، جو چیز زندی ہے، زندی رہے گی، اس کا ماتم نہیں ہوتا۔ اپنے ذہنوں سے اگر کسی کے ذہن میں بات ہے تو نکالیں۔ دو کام کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ جو ڈھول بجانے والوں سے پوچھو روزہ رکھتی کیا دیکھو، نمازیں پڑھتی کیا دیکھو۔ پورے شہر کے شیطانہ ان کا رہتی۔ اور ایک بات سنو، امام حسین کی سواری آتی کہتے ان پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ امام حسین کی سواری بے نمازی پر، باٹل مارنے والے پر، امام حسین کی سواری بیڑی پینے والے پر، امام حسین کی سواری سگریٹ مارنے والے پر، امام حسین کی سواری دھوکہ دینے والے پر، امام حسین کی سواری جھوٹ بولنے والے پر، امام حسین کی سواری غبن کرنے والے پر، امام حسین کی سواری حرام کھانے والے پر، حرام کمانے والے پر آئے گی۔ خدا کی قسم امام حسین کی سواری آنا ہوتا تو ہم جیسوں پر آتی۔ 25 سال سے امامت خطابت کر رہی ہیں، ہمارے اوپر ہی نہیں، حضرت امام حسین کی سواری جھوٹوں پر آتی کہتے، باٹل ماروں پر آتی کہتے، دھوکے بازوں پر آتی کہتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب ڈھونگیاں ہیں، ڈھونگیاں۔ دین کا مذاق بنا رکھا ہے، اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے، تاریخ کا مذاق بنا رکھا ہے، شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے، اللہ کے نبی کے سنتوں کے جنازے نکالا جا رہا ہے۔ امام حسین نماز نہیں چھوڑے۔ امام حسین کی تعلیم یہ ہے، حق کے سامنے سر کٹ تو سکتا ہے، باطل کے سامنے سر جھک نہیں سکتا۔ یہ تعلیم دی گئی، چاہے آسمان ٹوٹ پڑے، چاہے زمین ٹوٹ پڑے، چاہے پہاڑ اوپر اڑ جائے، چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، خدا کے فرائض کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ یہ تعلیم حضرت امام حسین نے دے کر شہید ہوئے۔ آج لوگ نمازوں کو چھوڑ کر ڈھول بجانے میں لگے، ڈھول بجانے۔ حسین کی سواری کرنے، کمبختوں کو لے جا کر ایک سوئی مارو، پوری سواری نکل جائے گی ان کی۔ شیطان کی سواری ہے یہ، شیطان کی سواری۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں، کان کھول کر کے سنو میری بات کو، یہ غلط ہے، غلط ہے، شیطانی حرکت ہے یہ، شیطانی حرکت۔ امام حسین کی سواری نہیں آتی۔ امام حسین کی سواری جو اللہ والوں پر آنا ہوتا تو ان پر آتی، علماء پر آتی، حافظوں پر آتی، عالموں پر آتی، اماموں پر آتی، خطیبوں پر آتی، مفسرین پر آتی، محدثین پر آتی، مجاہدین پر آتی، اتقیاء پر آتی، اصفیاء پر آتی۔ ان پر نہیں آتی۔ ہاں علی باٹل ماروں پر ہی چاہتی، جھوٹوں پر آتی، مکاروں پر آتی، فریب خوروں پر آتی، دغے بازوں پر آتی۔ تو اندازہ لگاؤ امام حسین اتنی بڑی ہستی، ایسے جھوٹوں کے اوپر ان کی سواری، بالکل غلط۔ اور ایک بات سنیں، آگ ڈال کر کے آگ میں کودنا یہ نصرانیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔
میں دو ٹوک بولنے کا عادی، ڈنکے کی چوٹ پر بولنے کا عادی، میں جہاں کہیں بھی بولتا ہوں، میں میری خدمت کی چیز کو سامنے رکھ کر کے نہیں بولتا کہ میری ڈیوٹی رہے گی کہ نہیں رہے گی، ہوا نہیں تو ہوا کا قصہ میرا، بات دو ٹوک بولنا ہے۔ مسلمان آگ جلا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ مسلمان، یہ نصرانیوں کا کام ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 1 مہینے تک لکڑیوں کو اکٹھا کیا، 1 ہفتے تک 7 دن تک آگ کو بہکایا گیا، شیطان وہاں پر آ کر کے گوپیاں بنانے کی تعلیم دی گئی، وہ گوپیاں جو چمڑے کا بنایا گیا جھولا اس میں بٹھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ کو ڈالا گیا۔ یہ تاریخ ملتی ہے کہ نمرود نے آگ کو جلوایا ہے اور پوجنے کی تعلیم دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی اسلام کے حکم کو نہ مانے، شریعت کے حکم کو نہ مانے، قرآن کے حکم کو نہ مانے، دین کے حکم کو نہ مان کر کہنے والوں کے اوپر تانا کسے، میں کہتا ہوں کہ نمرود کی اولاد ہے، نمرود کی ذریت ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آگ ڈال کر جلانا ہوتا تو ہم تعلیم دیتے کہ نہیں دیتے؟ بولو بھائی ایمانداری سے۔ قرآن حدیث کے اندر اگر ہوتا، میرے نبی بتاتے نہیں بتاتے، صحابہ کرتے نہیں کرتے، تابعین کرتے نہیں کرتے، تبا تابعین کرتے نہیں کرتے، اولیاء کرتے یا نہیں کرتے، محدثین کرتے یا نہیں کرتے، مفسرین کرتے یا نہیں کرتے، علماء کرتے یا نہیں کرتے؟ بولو بتاؤ۔ ایک ایک حرف کے 10 20 معنی نکال کر بال کی کھال نکالنے والے علماء اگر قرآن و حدیث میں ہوتا تعلیم دیتے، کرو بھائی۔ علماء خود شریک ہوتے، کھڑتے، دکھاتے، بتاتے، بولتے، جیسے نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، روزے کا مسئلہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، یہ جو بتاتے ہیں، کھانے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا، اتارنے کا، بیت الخلا جانے کا، بتاتے نہیں بتاتے؟ کتابوں میں ہے نہیں ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد، پخانہ کرنے کے بعد کیوں صاف کرنا چاہیے؟ ڈھیلیں کتنی ہونی چاہیے؟ پانی ہے تو کیسا استعمال کرنا؟ پانی نہیں تو ڈھیلوں سے کیوں صاف کرنا چاہیے؟ اور کون سے انگلی سے بڑا بیت الخلا کرنے کے بعد، بڑا استنجا کرنے کے بعد کون سے انگلی سے صاف کرنا؟ یہ سب کتابوں میں ہے۔ آگ ڈال کر کے جلا کر کے کودنا ہوتا تو بتاتے نہیں بتاتے؟ بھائی بولو ایمانداری سے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ میرا گریبان پکڑ لیں، پکڑے میرا گریبان اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو، نہیں تو توبہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو۔ معلوم نہیں تھا کرے، میں نے کہا نا شروع میں معلوم نہیں تھا کرے، معلوم ہونے کے بعد کرنا یہ حماقت، یہ تکبری، یہ انانیت، یہ فخر، یہ میں پنے کی علامت، یہ سب کچھ نہیں، کچھ نہیں، صرف 2 کام۔ روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی مدینہ المنورہ کو ہجرت کر کر آئے، مدینے میں دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، جبکہ مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے۔ روزے کی فرضیت جب نازل ہوئی، رمضان کا روزہ فرض ہوا، محرم کا مہینہ جو 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی۔ پھر بھی اللہ کے نبی ایک روزہ رکھتے تھے محرم کا 10ویں تاریخ کا۔ مدینے میں آئے، دیکھا تو یہودی بھی اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، صحابہ سے کہا ان سے پوچھو کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں آج؟ جا کر کے پوچھا تو یہودیوں نے کہا آج کا دن ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں، اللہ نے فرعون کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا، موسیٰ علیہ السلام نجات ملنے کے بعد شکرانے کی طور پر ایک روزہ رکھا تھا، شکر کی طور پر، اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے، ان کی ادا، ان کے یہ عمل کو پسند کرتے ہوئے ہم بھی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ہم بھی آج کا دن ایک روزہ رکھتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مسلمانوں سے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، آج کا دن یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، آج کا دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، دونوں میں تکرار ہوتا ہے، مشابہت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں،
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ ایک اور ملاؤں گا، 9ویں تاریخ کا رکھوں گا یا تو 11ویں تاریخ کا، 9 10 نہیں تو 10 11، ہفتہ اتوار، کل پرسوں ہفتہ اتوار نہیں تو اتوار پیر۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، صحابہ نے سنا، محرم کا مہینہ گیا، سفر کا مہینہ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 تاریخ کو اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، محرم میں بولے، سفر کا مہینہ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 تاریخ کو اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب صحابہ سن کر تھے نا، اللہ کے نبی کی خواہش تھی میں ایک نہیں رکھوں گا، زندہ رہا تو 2 رکھوں گا، تو صحابہ نے 2 رکھا، مستحب ہے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی ایک رکھتا ہے، علماء نے اسے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، ایک ہے مکروہ تحریمی، ایک ہے مکروہ اور ایک ہے مکروہ تنزیہی، تنزیہی کم درجے کا، مکروہ تحریمی بہت گنہگار حرام، مکروہ یہ بھی حرام کے قریب، مکروہ تنزیہی اگر کوئی ایک رکھ لے گنہگار تو نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ تو نہیں ہوگی، ثواب تو مل جائے گا، بس یہ مطلب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی خواہش تھی 2 رکھو، اگر کوئی 2 رکھتے ہیں بہت اچھی بات، 2 رکھنے کا موقع نہیں ملتا، ایک ہی رکھتے ہیں اتوار کے دن، عاشورہ کے دن۔ علماء نے لکھا ہے، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے مسائل میں لکھا، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی رکھ لے تب بھی اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتے۔ سمجھ میں بات؟ ایک کام روزہ رکھنا، سما پرسوں، سما نہیں ہوا تو اتوار پیر، ایک کام۔ دوسرا کام، عاشورہ کے دن اللہ کے نبی کا فرمان ہے، عاشورہ کے دن دسترخوان کو وسیع کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب جو کچھ پک رہا ہے آپ کے گھر میں اور روزانہ، آج تو الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں روزانہ اچھا اچھا پک رہا ہے، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اچھا کھلائے، اچھا رکھے۔ یہ مسلمانوں کی شان شروع سے ہے، قیامت تک بھی رہے گی انشاءاللہ۔ مسلمان کبھی بھوکا سویا سو نہیں، جیب میں نہیں رہا تو بھی گوشت ہونا، اسے ہونا کہ نہیں ہونا، اللہ پاک خوب کھلائے، کھانا آؤ اس دن، یعنی اتوار کے دن عام طور پر تو سب کے گھروں میں پکتا ہی ہے، اب عاشورہ کا دن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے دستر کو وسیع کرو، وسعت دو۔ ایک قسم کا آپ کے گھر میں پک رہا، معمولی آپ کے گھر میں اس دن اتوار کے دن خشخا خورما بنا لیں گے بھائی، چھوٹے کا کی، بڑے کا کی، اس سے چھوٹی کا کی، مرغی کا کی، کیا کیے بن رہا، تو اس کے ساتھ میں ایک تھوڑا اور زیادہ کر لو، کچھ کباب تل لو، ایک میٹھا بنا لو، آپ خود کھاؤ، اگر اللہ نے آپ کو زیادہ گنجائش دی ہے رشتہ داروں کو کھلاؤ، دوست احباب میں کھلاؤ، اگر نہیں ہے گنجائش سہولت تو کم از کم گھر کے افراد ہی ایک کھانے کے ساتھ میں کوئی ایک اور نیت کر کے پکا لیں، دوسرا خشخا خورما بنا ہے تو تھوڑا بہت کباب بنا لے یا مٹھا بنا لے، اور یہ نیت کریں کہ میرے نبی کا فرمان ہے آج عاشورہ کے دن میں دستر کو وسیع کرو، وسعت کے ساتھ میں اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، یہ نیت سے میں کھلاتا ہوں۔ اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ سال محرم کی 10ویں تاریخ آنے سے پہلے پہلے تک تمہارے کاروبار میں، روزی روٹی میں اللہ خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہوگا پکا کھلانے کا، کھانے کا۔ روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک روزہ رکھو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال کے تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسرا کام، اس دن امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں توفیق دیا ہے، گنجائش ہے، اللہ نے مال دیا ہے، کچھ پکا کر کھلاؤ، ایصال ثواب پہنچاؤ، یا اللہ اس کا ثواب امام حسین کو اور جو
کربلا کے 72 جو شہید ہو گئے حق کے لیے، اور ان کے علاوہ جتنے شہدائے کرام اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک جو شہید ہو گئے ہیں، ان تمام کے روحوں کو اس پانی کا ثواب، کھانے کا ثواب، صدقے کا ثواب، خیرات کا ثواب اے اللہ تو عطا فرما۔ ایک کام اگر کر سکتے ہیں تو کرو، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ محرم کے نام سے علاوہ جلانا، آگ جلانا، کودنا، امام حسین کی سواری کو لانا، ڈھول باجے تاشے، یہ ساری چیزوں سے مسلمانوں کو تکلیف دینا، غیر مسلم کو بھی تکلیف دینا، اس کی قطعاً شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان، بلکہ علماء نے لکھا ہے دوسری مخلوق میں محفوظ رہے، وہی مسلمان، وہی مومن ہو سکتا ہے۔ ہمارے کسی عمل سے ایک جانور کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ بس یہ چند گزارشات تھے، جو ضروری باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ذمہ داری ہماری پہنچانے کی ہے، ہم نے پہنچا دیا۔ عمل کرنا نہیں کرنا وہ لوگوں کا کام ہے جو اس کام میں ملوث ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، بھولے بھالے مسلمان ہیں، یہ کاموں میں پھنس گئے ہیں، دیکھا دیکھی ہمارے بڑوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، نہیں کرے تو شرمندہ ہوتی، نہ خاندان والے کیا کی بولتی، پڑوس والے کیا کی بولتی، مصیبت آ جاتی، کہتے یہ سمجھ کر کے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جو کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اچھی نیک توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے، دین کی سمجھ، دین سیکھنے کا فہم، عقل عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر، شریعت پر، اسلام پر، قرآن کے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی زندگی ہماری جو ہے ایمان پر جئیں، اب جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔